محرم میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث تو ایسے ہے کہ جس میں محرم کے خاص دن کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں ایک روایت نقل فرمائی ہے، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّم، کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ وہ محرم کے دنوں کا روزہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم ثلاثون یوما۔ یہ روایت غنیۃ الطالبین میں موجود ہے۔ جو میں نے حدیث کا پہلا حصہ حدیث پہلے تلاوت کی، یہ صحیح مسلم باب فضل صوم المحرم کے اندر ہے۔ افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، یہ حدیث پاک صحیح مسلم باب فضل صوم المحرم کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد افضل ترین روزہ محرم کا ہے۔ اور دوسری حدیث غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ نقل فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوم من المحرم فلہ بکل یوم ثلاثون یوما، کہ جو شخص محرم کا ایک روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو 30 روزوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں، یعنی ایک مہینے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور خاص 10 محرم کا روزہ، اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت الگ ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یومن او بعدہ یومن، مسند احمد میں روایت ہے کہ تم 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، لیکن 10 محرم کے روزے میں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ یہود 10 محرم کا روزہ ہی رکھتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم 9 اور 10 کا رکھ لو یا 10 اور 11 کا رکھ لو، ایک دن پہلے ملا لو یا ایک دن بعد بھی ملا لو۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہم آئندہ سال زندہ رہے تو ہم اسی طرح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محرم کا روزہ رکھیں، صرف 10 محرم کا نہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ تو محرم میں ایک عبادت اور ایک عمل وہ 10 اور 11 یا 9 اور 10 محرم کا روزہ ہے، جس میں آسانی ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ یہاں جو سمجھنے والی باتیں ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے جیسی اہم عبادت میں بھی اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ یہود کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو۔ بتائیں، جب عبادات میں ان کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے تو ہمیں عادات اور دیگر معاملات میں بھی ان کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ہمارے کھانے کا انداز ہے، پہننے کا انداز ہے، چلنے کا انداز ہے، یا اور طور طریقے ہیں، ہمیں یہود سے بچنا چاہیے۔ یہود مسلمانوں کے بدترین قسم کے دشمن ہیں، اور اپنے دشمن کو دشمن ہی سمجھنا چاہیے۔ اپنے دشمن کو خیر کا سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ تو اس حدیث میں ایک بات جو سمجھ آئی کہ ہمیں ہر حال میں جس حد تک ممکن ہو یہود کی مخالفت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات کیا سمجھ آئی، مزید میں بات اس پہ آگے کروں گا کہ ہماری اگر 9، 10 یا 10 محرم کو روزے کی عبادت ہے، ہم اپنی عبادت کرتے ہیں تو سحری اپنے پیسے سے کرتے ہیں، افطاری اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ سحری بھی ہماری ہے، افطاری بھی ہماری ہے۔ تو جو لوگ 10 محرم کو عبادت سبیل سمجھتے ہیں، تو اگر ان کے ہاں عبادت ہے بھی تو پھر وہ اہل سنت اور دیگر حضرات سے بھی کیوں مانگتے ہیں کہ جی دودھ دو، ہمیں شربت دو، چینی دو، کیوں بھائی سبیل لگانی ہے؟ ہم اپنی عبادات اپنے پیسوں سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس کو عبادت سمجھتا ہے تو اپنے پیسوں سے کرے، مانگنے کی ضرورت کیا؟ اپنی عبادات اپنے مال سے ہونی چاہیے۔ ایک تو خیر میں نے عرض یہ کیا ہے کہ 10 محرم اور 11 یا 9 محرم اور 10 2 دن کے روزے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔